علیکم۔ ہم جو جماعت اہم کا نیا نصاب آیا ہے اس کی پہلی نظم حمد کی مشق جو ہے وہ ہم کرنے لگے ہیں۔ اس کی تشریح اور خلاصے کی جو ہے وہ ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، اب ہم اس کی مشق کرنے لگے ہیں۔ تو حمد کی مشق ہے، پہلا سوال ہے کہ حمد کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1 ہے، شاعر نے کس شعر میں استفہامیہ انداز اپنایا ہے؟ استفہامیہ انداز کہتے ہیں سوالیہ انداز کو، پوچھنے والا انداز۔ شعر کی نشاندہی کریں۔ نظم حمد کے شاعر امیر منائی نے حمد کے مطلع یعنی پہلے شعر میں استفہامیہ انداز اپناتے ہوئے کہا ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اس میں کون اور کہاں جو ہے یہ دو استفہامیہ الفاظ ہیں۔ دوسرا سوال ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ کا مطلب واضح کریں۔ امیر منائی کے اس مصرعے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت وحدانیت اور قدرت کے لحاظ سے پوشیدہ ہونے کے باوجود اپنی نشانیوں اور مظاہر قدرت کے ذریعے ہر جگہ عیاں ہے، یا یہ کہ وہ خالق ہے اس لیے مخلوق کے پردے میں چھپا ہے مگر اس کی کاریگری سب پر ظاہر ہے۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک جواب جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے حمد کے مطلع کے خیال کی کوئی اور مثال پیش کریں۔ حمد کے مطلع کے خیال کی مثال ایک اور شعر میں مظفر وارثی یوں بیان کرتے ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر نے چھٹے شعر میں کس طرح اللہ کی ذات و صفات کو باغ، چمن اور رنگ و بو سے جوڑا ہے؟ امیر منائی کے حمد کے چھٹے شعر میں شاعر نے کائنات کو ایک وسیع چمن یعنی باغ سے تشبیہ دی ہے جس میں ہر طرف پھیلا ہوا حسن، رنگ اور خوشبو، رنگ و بو دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کو کائنات کے حقیقی باغبان کی حیثیت سے، باغبان یعنی مالی کے طور پر پیش کیا ہے جو اس چمن کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر کے حمد کہنے کا انداز کتنا مؤثر ہے؟ شاعر کے حمد کہنے کا انداز نہایت مؤثر ہے۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال کرتے ہوئے حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو میں پیش نظر رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ حمد سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ آگے MCQs ہیں، کثیر انتخابی سوالات ہیں، درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ پہلا ہے کہ زیر نظر حمد کے شاعر کا نام ہے؟ علامہ اقبال، حفیظ جالندھری، ماہر القادری یا امیر منائی۔ تو ہی خلوت میں تو ہی جلوت میں کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خلوت میں ملتا ہے، جلوت میں نظر آتا ہے، جنگلوں اور بیابانوں میں موجود ہے یا ہر جگہ موجود ہے۔ میزبان اور مہمان دونوں الفاظ ہیں متضاد۔ لفظ لامقام لا قواعد کی روح سے ہے سابقہ۔ رنگ، چمن، بو اور باغبان کے الفاظ شعری صنعت سے تعلق رکھتے ہیں، صنعت مراعات النظیر سے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس کہ درج ذیل شعر کی تشریح متعلقہ حوالوں کی مدد سے کریں تاکہ شعر کی فکری اور فنی معنویت کھل جائے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ تو اس کی تشریح جو ہے وہ آپ نظم حمد کی جو تشریح ہے اس کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، اس کی بھی ویڈیو آ چکی ہوئی ہے۔ حمد کا خلاصہ اور مرکزی خیال دونوں کی ویڈیو ایک ہی ہے، آپ وہاں پر اس ویڈیو میں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر کیا ہے؟ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی خالق و مالک، رازق، رحیم، وحدہ لا شریک اور کارساز صفات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کا واحد مہربان میزبان قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حمد کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ ہم ذات باری تعالیٰ کی مہربانیوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ امیر منائی کی حمد کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بے شمار مہربانیوں کا شکر ادا کرنے کے لیے صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ ان کی نعمتوں کا اعتراف، عاجزی و انکساری، احکام الہی پر عمل اور مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے عملی شکر گزاری لازم ہے۔ نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا اور ان کا چرچا کرنا، یہی حقیقی شکر ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ کو واضح کریں۔ خلوت، خلوت، جلوت، پنہاں، چمن، خوب۔ سوال نمبر 9 ہے کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ جواب، کالم الف خلوت کو ہم نے جلوت سے ملایا ہے، میزبان مہمان، مکان لامکان، پنہاں عیاں، نشاں بے نشان۔
باقی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس مشق میں حمد، نعت، منقبت اور مناجات کی تعریفیں ہیں وہ ہم 9th کلاس کے سلیبس میں بھی کر چکے ہیں اور یہ کتاب میں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. آپ وہاں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.